نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ذات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے باب صفات الصلاۃ، نماز کی صفت کا بیان، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ پچھلی نشست میں آپ کے سامنے دو سجدوں کے درمیان کا بیٹھنے کا طریقہ اور اس کی دعا بیان کی گئی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہمارا دوسرا سجدہ ہے وہ بھی اسی طرح ہے جس طرح میں نے پہلے سجدے کے متعلق بتایا تھا اور کر کے بھی دکھایا تھا۔ اب اس کے بعد جو ہمارا آج کا جو سبق ہے، دوسری رکعت کے لیے اٹھنا، یعنی دوسرا سجدہ کر کے جب ہم دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں یا تیسری رکعت میں دوسرا سجدہ کر کے چوتھی رکعت کے لیے اٹھتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کئی علماء کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا جب سجدے میں جانے کا طریقہ میں بتا رہا تھا کہ کئی لوگ اس طرح سجدے میں جاتے ہیں کہ جب سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے اپنے گھٹنے رکھتے ہیں، پھر ہاتھ رکھتے ہیں، پھر چہرہ رکھتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی حدیث میں اور اس حدیث پر کئی لوگ عمل کرتے ہوئے، کیونکہ زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ معذرت کے ساتھ ان کو ایک تو سکھایا یہ طریقہ جاتا ہے اور دوسرا اپنے والدین کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر اگر ان کو صحیح طریقہ بھی پتہ لگ جائے وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین اس طرح کرتے رہے ہیں تو ہم نے اسی پر عمل کرنا۔ تو وہ جو طریقہ ہے جو اس حدیث میں ابو داؤد کی حدیث ہے جس کے متعلق میں نے بتایا کہ وہ ضعیف ہے، حدیث نمبر 838 میں آپ خود بھی دیکھ لیں کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھتے تو سب سے پہلے آپ اپنا چہرہ مبارک اٹھاتے، پھر آپ اپنے ہاتھ اٹھاتے اور گھٹنوں کے سہارے آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ یعنی جس طرح میں نے سجدے میں جانے کے متعلق بتایا تھا کہ اس طرح کہ سب سے پہلے گھٹنے رکھتے ہیں پھر ہاتھ رکھتے ہیں، اسی طرح دوبارہ یعنی کہ اس کا الٹ، سب سے پہلے چہرہ اٹھانا، پھر ہاتھ اٹھانا اور گھٹنوں کا سہارا لے کر اس طرح اٹھ کر کھڑے ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جس طرح میں نے حدیث کا میں نے بتایا کہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 838 میں یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور جو صحیح طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ابو داؤد کی حدیث نمبر 842 اور بخاری کی حدیث نمبر 824 میں اور 823 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھتے، یعنی کہ دوسرا سجدہ جب آپ کرتے اور دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے یا تیسری رکعت کے لیے جب آپ اٹھتے تھے تو سب سے پہلے آپ اٹھ کے تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، فوراً نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ اکثر بعض اوقات نمازی حضرات فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے دو غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک سب سے پہلی غلطی تو امام سے پہل ہوتی ہے جو سب سے مین غلطی ہے، اور اس کے متعلق آپ کو میں نے کئی مرتبہ پہلے حدیث سنائی بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ امام سے پہلے سر اٹھانے کی وجہ سے تمہارا سر گدھے کے سر جیسا بنا دیا جائے؟ استغفر اللہ۔ تو ایک غلطی تو یہ ہوتی ہے، اور دوسری غلطی ہماری اپنی ایک میڈیکلی طور پر فوراً اٹھنے کی وجہ سے ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔
تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھتے تھوڑی دیر بیٹھتے، جس کو ہم جلسہ استراحت بھی کہتے ہیں۔ جلسہ استراحت کا مطلب کیا ہے؟ جلسہ جو ہے وہ اجلس سے نکلا ہے، جلسہ یعنی کہ بیٹھ کر، اور استراحت راحت سے، آرام سے، سکون سے، آرام سے، اطمینان سے بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اور کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ بخاری کی جو حدیث ہے، جس کے میں نے بتایا کہ حدیث نمبر 823 اور 24 میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری یا تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو آپ زمین کا سہارا لے کر اٹھا کرتے تھے، آپ ڈائریکٹ نہیں اٹھتے تھے، یعنی کہ آپ نے سجدے سے سر اٹھا کر، اب اس میں کئی مرتبہ اختلاف آتا ہے کہ ہاتھ اس طرح رکھنے ہیں یا اس طرح رکھنے ہیں۔ دونوں طریقے ثابت ہیں، دونوں طریقوں سے رکھ سکتے ہیں، نہ اس میں کہا گیا ہے نہ اس میں، کیونکہ اگر یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک طریقہ بتایا گیا ہوتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اٹھتے تھے یا اس طرح۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اٹھتے دیکھا، آپ ٹیک لگا کے زمین کے ساتھ اٹھتے تھے۔ اب وہ طریقہ آپ کے لیے، آپ کی اپنی مرضی، آپ سیدھے ہاتھ رکھ کے اٹھتے ہیں یا مٹھی بنا کے اٹھتے ہیں، وہ آپ کے لیے، آپ کی اپنی مرضی۔ اگر آپ سے سیدھے ہاتھ رکھ کے صحیح طرح اٹھا جاتا ہے آپ اس طرح رکھ لیں، اگر آپ سے مٹھی بنا کر اٹھا جاتا ہے آپ اس طرح رکھ لیں، اس میں کوئی یعنی کہ اختلاف کی بات نہیں۔ تو جو طریقہ ہے اس کے متعلق ہم نے عمل کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے اس طرح زمین کے ساتھ، اب اس میں گھٹنوں کا ذکر تو ہے نہیں، زمین کے ساتھ ٹیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر کے اپنی دوسری یا تیسری رکعت کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے، اس کے مطابق اگر ہم چلتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی نماز بھی ہماری درست رہے گی اور ہماری جسامت بھی انشاءاللہ تعالی درست رہے گی، نہ ہمیں میڈیکلی طور پر کوئی نقصان ہوگا اور نہ ہماری نماز کو کوئی نقصان ہوگا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان جو ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے آنکھوں سے، لیکن جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بتا رہے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بتا رہے ہیں یا آپ کی سیرت بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح نماز پڑھی، تو ہم جب اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری نماز درست ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔